ریڈ لائٹ کا تم پر اثر ہی نہ ہوتا، ریڈ لائٹ صرف اور صرف تمہاری آنکھوں کے راستے جسم میں سرایت کر کے جسم کو مفلوج کرتی ہے۔ عمران نے کہا، ہمیں اس ریڈ لائٹ کی نوعیت کا پتہ نہ تھا، اچانک ہی ہمارے سامنے ایک دیوار کھلی تھی اور ہم جیسے ہی اس طرف بڑھے اس لمحے وہاں سے ہم پر ریڈ لائٹ فائر کر دی گئی اور اس ریڈ لائٹ نے ایک لمحے میں ہماری آنکھیں چکا چوند کر دی۔ صفدر نے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں بروقت یہاں پہنچ گیا ہوں، ورنہ ان لوگوں نے تمہاری گردنیں اڑانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اور یہ کینوں میں کون سے بم موجود ہیں جن کا ریموٹ تم میں سے کسی نے اپنے دانتوں میں چھپایا ہوا ہے؟ عمران نے کہا تو صفدر نے ہنستے ہوئے منہ سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر عمران کے سامنے کر دیا۔ کیا ہے یہ سارا چکر آپ کے شاگرد ٹائیگر کا چلایا ہوا ہے، سامان کے ساتھ ہی چند کولڈ ڈرنک سے کین بھی لایا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے ان کینوں میں ایسی ڈیوائسز لگا دی ہیں جن کا کنٹرول اس چھوٹے سے آلے میں ہے۔ اس آلے کو اگر دانتوں کے نیچے رکھ کر پریس کیا جائے تو کینوں میں موجود ڈیوائسز آن ہو جاتی ہیں، اور اگر کہیں سرچنگ کی جا رہی ہے تو سائنسی آلات کو ان کینوں میں موجود ڈیوائسز سے ایسے کاشن موصول ہوتے ہیں جیسے ان کینوں میں نیوٹران بم ہوں۔ ٹائیگر کا خیال تھا کہ ہم ضرورت پڑنے پر ان کینوں کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کریں گے، اور ہم نے ایسا ہی کیا تھا، کیپٹن شیل نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگا۔ سوری باس، جزیرے پر خطرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے ساتھ یہ سب کچھ لے کر آیا تھا تاکہ اگر ہمیں گھیر لیا جائے یا پکڑ لیا جائے اور ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو میں یہ گیم کھیل کر ان لوگوں کو الجھا سکوں۔ ٹائیگر نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا، تمہاری اس گیم نے یہاں کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ اسپیشل ایجنسی کا چیف یہی سمجھ رہا تھا کہ ان کینوں میں واقعی نیوٹران بم ہے جو اگر بلاسٹ ہو گئے تو ان سے پورا جزیرہ تباہ ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے ابھی تک تمہیں ہلاک نہیں کیا، تم نے انہیں اچھا احمق بنایا ہے، ویل ڈن۔ عمران نے کہا تو اپنی تعریف سن کر ٹائیگر کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ تو آپ میری اس حرکت پر ناراض نہیں ہیں؟ ٹائیگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، تم نے اپنے چھوٹے سے کھیل تماشے سے کافرستان کی سب سے بڑی اور فعال ایجنسی کے چھکے چھڑا دیے، اس پر ناراضگی کیسی؟ عمران نے کہا تو ٹائیگر کا رخ مسرت سے کندھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے ہیں اور یہ کون ہے؟ صفدر نے کرسی پر بندھے ہوئے چیف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عمران نے انہیں ساری تفصیل بتا دی۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے چیف کو قابو کر لیا، ورنہ اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کے باوجود ہم ٹاپ زیرو فارمولے سے دور تھے۔ یہاں 2 ٹاپ ایجنٹ موجود تھے، ان کے کہنے کے مطابق اسپیشل ایجنسی کے چیف نے ٹاپ زیرو کا فارمولہ کسی لیبارٹری میں ڈاکٹر مہندر کے پاس بھیج دیا۔ کیپٹن شیل نے بتایا، ہاں مجھے بھی یہی علم ہوا، خبر یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو فارمولے تک بھی پہنچ جائیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ جن راستوں سے تمہیں یہاں لایا گیا ہے وہاں مزید کتنے مسلح افراد موجود ہیں؟ یہ تہہ خانہ ہے اور باہر ایک طویل راہداری ہے جہاں مختلف کمرے ہیں، کمروں کے دروازے بند تھے، البتہ باہر راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ کیپٹن شیل نے کہا، تب ٹھیک ہے، ورنہ میں نے جس طرح ان سب کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تہہ خانہ میں یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اس لیے امید ہے کہ دوسرے کمرے بھی اسی طرح ساؤنڈ پروف ہوں گے، ورنہ یہاں جتنی فائرنگ ہوئی تھی اب تک کسی نہ کسی کو یہاں آ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اب تم سب ٹھیک ہو، بلکہ تندرست ہو چکے ہو، اس لیے یہ اسلحہ ٹھیک ہوا اٹھاؤ اور باہر چلے جاؤ کمرے میں، یا جو بھی دکھائی دے اسے اڑا دو، تب تک میں چیف کی زبان کھلواتا ہوں اور اس کے ذریعے سپر لیبارٹری سے فارمولہ واپس منگوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے تو یہیں آ جانا، یہاں ایک خفیہ راستہ ہے جو سیدھا باہر جاتا ہے، باہر نیوٹران کا ایک ساتھی ریحان اور جولیا موجود ہیں، ہم ایک ساتھ ہی یہاں سے نکلیں گے۔ عمران نے کہا تو ان چاروں نے اسبات میں سر ہلائے، پھر انہوں نے ہلاک ہونے والے افراد کی مشین گنیں اور ان کی پیٹیوں میں بندھے ہوئے میگزین نکالے اور دروازہ کھول کر باہر خالی راہداری دے کر اطمینان بھرے انداز میں باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ تیزی سے چیف کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ چیف کی طرف آیا ہی تھا کہ اس لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران ٹھٹک گیا، وہ کچھ سوچ کر دوبارہ میز کی طرف بڑھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے چیف کی آواز میں انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سپر لیبارٹری سے ڈاکٹر مہندر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جناب، دوسری جانب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ کراؤ بات، ڈاکٹر مہندر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری جانب سے ایک کھردری آواز سنائی دی۔ چیف آف اسپیشل ایجنسی گھنشیام بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ تم نے مجھے پاکشہ سے حاصل کی ہوئی ایک فائل بھیجی تھی، ٹاپ زیرو فارمولے کی فائل؟ ہاں، فائل آپ کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے بھیجی گئی اور اعلیٰ حکام کے احکامات کے تحت اس فارمولے پر بھی آپ نے ہی کام کرنا تھا، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن میں نے اعلیٰ حکام کو اس پورے فارمولے پر کام کرنے سے منع کر دیا۔ اب میں نہ تو اس فارمولے کو ڈی کوڈ کروں گا اور نہ ہی اس فارمولے پر کام، ڈاکٹر مہندر نے سنجیدگی سے کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں کچھ عرصے کے لیے لیبارٹری سے رخصت پر جا رہا ہوں، اس دوران میں کوئی کام نہیں کر سکتا، اور چونکہ اعلیٰ حکام نے مجھے فوری طور پر اور تیزی سے فائل ڈی کوڈ کرنے کا کہا تھا، اس لیے میرے نزدیک اس فارمولے کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری رخصت کا اثر اس فائل پر پڑے اور یہ فائل اسی طرح پڑے پڑے گرد آلود ہوتی رہے، اس لیے میں نے
اعلیٰ حکام سے اجازت لے لی ہے کہ یہ فائل میں بلیک لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر بھیم کو بھجوا دوں. وہ بھی میری طرح کوڈ ایکسپرٹ ہیں اور جہاں تک میں اس فارمولے کو سمجھ پایا ہوں اس پر وہ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. میری بات ڈاکٹر بھیم سے ہو گئی ہے. ڈاکٹر بھیم نے فوری طور پر فائل منگوائی. اب چونکہ میں خود فائل نہیں پہنچا سکتا اس لیے فائل آفیشیل طریقے سے ہی انہیں بھجوائی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے مجھے آپ کو کال کرنے کے لیے کہا کہ یہ فائل چونکہ آپ نے مجھے لا کر دی تھی اس لیے یہ فائل میں آپ ہی کو واپس کروں تاکہ آپ فائل بلیک لیبارٹری لے جا کر ڈاکٹر بھیم کو اپنے ہاتھوں سے ہینڈ اوور کر سکیں. ڈاکٹر مہندر نے کہا تو عمران اس قدرتی امداد پر واقعی حیران رہ گیا جس فارمولے کے لیے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اتنی بھاگ دوڑ کی اور وہ اس آسانی سے اس کے ہاتھ آ رہا تھا کہ اس کا انہوں نے تصور بھی نہ کیا تھا. کیا آپ نے فائل کو تھوڑا سا بھی ڈیکوڈ نہیں کیا؟ نہیں، مجھے اسے ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں ملا. بہرحال آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر بھیم جلد سے جلد اسے ڈیکوڈ کر لیں گے اور پھر جلد ہی وہ اس فارمولے پر کام بھی شروع کر دیں گے. ڈاکٹر مہندر نے کہا. ٹھیک ہے، تو کیا آپ سے فائل لینے میں ہوں داؤں؟ عمران نے پوچھا. نہیں، آپ لیبارٹری نہ آئیں، میں اپنے اسسٹنٹ ڈاکٹر جسونت سنگھ کو اسی ہوٹل میں بھیج دیتا ہوں جہاں آپ نے اسے فائل دی تھی. فائل ہوٹل فلاور 3rd فلور روم نمبر 06. ڈاکٹر مہندر نے کہا. ٹھیک ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا. عمران نے مختصر انداز میں بات کرتے ہوئے کہا. ڈاکٹر جسونت سنگھ سے مل کر آپ ٹاپ 0 کہیں گے تو جواب میں وہ آپ کو 00 کہے گا. اس کے بعد وہ فائل آپ کے حوالے کر دے گا. ڈاکٹر مہندر نے کہا. اوکے، وہ کب تک ہوٹل فلاور پہنچے گا؟ عمران نے پوچھا. وہ 2 گھنٹے بعد وہ آپ کو وہیں ملے گا. ڈاکٹر مہندر نے کہا اور پھر اس نے مزید کوئی بات کیے بغیر رابطہ ختم کر دیا. عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا. اس نے پلٹ کر چیف گھنشام کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا. تھینک یو گھنشام، تمہاری وجہ سے مجھے نہ صرف فارمولے کا پتہ چل گیا بلکہ فائل مجھ تک پہنچ بھی رہی ہے. اب مجھے تم سے سوال و جواب کرنے اور تمہاری زبان کھلوانے کی ضرورت نہیں. ضرورت ہے تو بس اس بات کی کہ تمہاری اس حالت کا ابھی کسی کو علم نہ ہو. میں تمہاری میک اپ میں ہوٹل فلاور جاؤں اور وہاں سے ڈاکٹر جسونت سنگھ سے مل کر فائل حاصل کر لوں. عمران نے کہا. وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر چیف گھنشام کی گردن پر ہاتھ رکھا. پھر اس کی انگلیاں تیزی سے اس کی گردن پر حرکت کرنے لگیں. ایک محسوس رگ کو تلاش کرتے اس نے چٹکی سی بھری اور ساتھ ہی انگلیوں کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا تو چیف کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر وہ ساکت ہوتا چلا گیا. عمران نے اس کی محسوس رگ دبا کر اسے طویل مدت کے لیے بے ہوش کر دیا. اگر اس کی ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی تو اسے 2 روز تک کسی بھی صورت میں ہوش نہ آ سکتا تھا. اتنا وقت عمران کے لیے کافی تھا. آدھے گھنٹے بعد اس کے ساتھی واپس آ گئے. وہاں تقریباً 40 افراد موجود تھے جنہیں انہوں نے ہلاک کر دیا اور آپریشن روم میں بھی داخل ہو کر انہوں نے روشن اور اس کے کئی ساتھیوں کو ہلاک کر دیا. وہاں موجود مشینی سسٹم کو بھی گولیوں سے ناکارہ کر دیا. عمران نے جب انہیں ڈاکٹر مہندر کی کال کے بارے میں بتایا تو ان کے چہروں پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے. عمران نے انہیں ساتھ لیا اور اسی خفیہ راستے سے باہر آ گیا جس کے ذریعے وہ چیف کے آفس تک پہنچا تھا. عمران سرنگ کے دہانے سے باہر آیا تو دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ کچھ نیچے ریحان کھڑا اس طرح لہرا رہا تھا جیسے نشے میں ہو اور اس کے ساتھ ایک ہتھوڑے جیسی ٹھوڑی والے لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم والے آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی. اس صورتحال کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ ریحان اس آدمی کے درمیان انتہائی خوفناک فائٹ ہوئی ہے. ریحان، عمران نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ اس نے باہر چھلانگ لگا. جس کے پیر زمین سے لگے تو اس نے دوڑ کر ریحان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا. ویل ڈن ریحان، ویل ڈن، عمران نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو ریحان کا ڈھیلا پڑتا ہوا جسم یکلہ تن سا گیا. اس کی بند ہوتی آنکھیں پوری طرح کھل گئی اور ان میں چھا جانے والی دھند یکلہ چھٹ گئی. عمران صاحب، اس نے مجھ پر اچانک حملہ کر دیا اور اس بار ریحان نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا. اس کا ڈوبتا ہوا ذہن عمران کی طرف سے ادا کیے گئے تعریفی فکرے ہوشیار کر دیا تھا. عمران نے اسے جس انداز میں ویل ڈن کہا اور اس نے اس کے جسم میں جیسے سینکڑوں لیٹر تازہ خون بھر دیا. اس کے چہرے پر تیز چمک ابھر آئی. ویل ڈن ریحان، تم نے واقعی ہمت کی. مجھے اس آدمی کی حالت اور تمہاری حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیسی لڑائی لڑی ہوگی. ویل ڈن، عمران نے ریحان کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا. تھینک یو ریحان صاحب، ریحان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اس آدمی کے اچانک حملہ کرنے سے لے کر آخر تک ہونے والی تمام کارروائی تفصیل سے بتا دی. عمران کے ساتھی بھی اس کی جانب تعریفانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے جس نے اپنے سے دگنے بلکہ چگنی طاقت کے مالک نوجوان سے فائٹ کی تھی اور اسے مار گرایا تھا. گڈ شو، تم نے واقعی ہمت کی ہے. آؤ اب جولیا کو تلاش کریں، وہ پتہ نہیں کس حال میں ہو. میں نے آواز ٹرانسمیٹر پر اس کی چند آوازیں سنی جیسے وہ ایک ساتھ کئی دشمنوں سے برسرے پیکار ہو گئی ہو اور پھر میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا تھا. عمران نے کہا تو ریحان نے اثبات میں سر ہلا دی اور وہ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے پہاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے.
پہاڑی چٹانیں چھلانگ پھیلانگتے ہوئے وہ جیسے ہی ایک اونچی چٹان پر بڑھے تو بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ جولیا وہاں موجود تھی، لیکن اس حالت میں کہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک مرد اس طرح مڑے توڑے انداز میں پڑا تھا جیسے دھوبی کپڑے دھونے کے بعد نچوڑ کر سکھانے کے لیے رکھ دیتے ہیں، جبکہ سائڈ پر مادام شیتل کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ عمران اور اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر جولیا نے اس طرح سانس لیا جیسے اب تک وہ صرف اس لیے سانس روکے کھڑی تھی کہ عمران اور ریحان کے آنے کے بعد ہی سانس لے گی۔ کیا ہوا جولیا؟ یہاں 3 مرد موجود ہیں، میں نے اچانک ان پر حملہ کیا اور ایک مرد کو اٹھا کر چٹانوں سے نیچے پھینک دیا، باقی 2 میرے مقابلے پر آ گئے تو ایک کو میں نے اٹھا کر یہیں نیچے چٹان پر پٹک دیا، یہ سامنے پڑا ہوا ہے، یہ ہلاک ہو گیا۔ تیسرے کو بھی میں نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا تاکہ اسے بھی نیچے پھینک دوں کہ اچانک مادام شیتل چٹان پر چڑھ آئی، اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ میں نے اس آدمی کو براہ راست نیچے پھینکنے کی بجائے مادام شیتل پر پھینک دیا تاکہ وہ فوری طور پر مجھ پر گولی نہ چلا سکے۔ وہ آدمی مادام شیتل سے ٹکرا کر نیچے کہیں جا گرا، البتہ مادام شیتل ہاتھی تیز اور لڑاکا ثابت ہوئی، مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے واقعی کافی جدوجہد کرنا پڑی، بہرحال یہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اب میں تمہارا انتظار کر ہی رہی تھی، جولیا نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اگر خود مادام شیتل کی تعریف کر رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے واقعی تمہیں ٹف ٹائم دیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ یکلخت اس انداز میں اچھلا جیسے اچانک اس کا پیر کسی کھلتے ہوئے اسپرنگ پر پڑ گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی فضا فائرنگ اور انسانی چیخ سے گونج اٹھی۔ عمران نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ اچھل کر جولیا اور اپنے سارے ساتھیوں کو ایک ساتھ نیچے گرا دے، کیونکہ اس نے مڑتے ہوئے ایک مشین پسٹل کی نال کو چٹان کے کنارے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نال کا رخ ان کی طرف ہی تھا، لیکن عمران بروقت سب کو گرانے یا فائرنگ کی زد سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور فائرنگ ہوتے ہی ریحان ہٹ کر چیختا ہوا نیچے گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ دوسری بار فائرنگ ہوتی، عمران اور اس کے ساتھی بجلی کسی تیزی سے نیچے گر گئے۔ ریحان کے سینے میں گولیاں لگی تھی، اس لیے وہ بری طرح پھڑک رہا تھا، لیکن کچھ دیر تک جب دوبارہ فائرنگ نہ ہوئی تو جولیا اور وہ چاروں اٹھ کر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے اس طرف گئے جہاں ابھی تک مشین پسٹل کی نال چٹان سے باہر نکلی ہوئی نظر آ رہی تھی، جبکہ عمران نے ریحان کو سیدھا کیا۔ ریحان بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے سینے میں 2 گولیاں لگی تھی اور اس کی حالت واقعی بے حد مخدوش تھی۔ عمران نے بجلی کسی تیزی سے لیکن احتیاط سے اس کی جیکٹ اتاری، اس کے شرٹ زخموں سے بھاری گولیاں اندر دھنسی ہوئی تھی جنہیں آپریشن کے بغیر نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ ریحان کو طبی امداد کی ضرورت تھی، لیکن وہاں اسے کوئی طبی امداد نہیں دی جا سکتی تھی۔ عمران وہ مر چکا ہے، یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے نیچے پھینکا تھا، وہ شاید مرا نہیں بلکہ شدید زخمی تھا، اس کے باوجود وہ اوپر چڑھتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا، لیکن ایک بار ہی فائرنگ کر سکا، پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ جولیا نے قریب آ کر تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا تاکہ عمران اس طرف سے بے فکر ہو جائے، اس کے باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ہمیں پانی تلاش کرنا ہے ورنہ ہم ریحان کو نہیں بچا سکیں گے، عمران نے سیدھا ہوتے ہوئے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ادھر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، اس کے قریب ریحان کو لے چلتے ہیں، جولیا نے کہا۔ میں اسے اٹھاؤں گا، تم اس کی جیکٹ اتار لو اور آگے چلو، جلدی، فوراً، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر ریحان کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے اسے اس انداز میں ایڈجسٹ کیا کہ اسے 2 ہاتھوں میں ہی اٹھائے چشمے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جولیا نے جھک کر ریحان کی جیکٹ اٹھائی اور پھر چشمے تک رہنمائی کرتی ہوئی آگے دوڑنے لگی، باقی سب بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ عمران ریحان کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اس انداز میں چٹانیں پھلانگتا جا رہا تھا کہ جیسے اس کے ہاتھوں پر ریحان کی بجائے پلاسٹک کی بنی ہوئی گڑیا ہو، لیکن عمران جانتا تھا کہ ریحان کے زخموں کی نوعیت کیا ہے اور معمولی سی غفلت کی وجہ سے ریحان ہلاک ہو سکتا تھا، اس لیے ایک لحاظ سے عمران اس وقت شدید رسک کی حالت میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چشمے تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران نے ریحان کو چشمے کے قریب لٹایا، اس کی نبض چیک کی اور پھر اس نے پانی دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے زخموں پر ڈالنا شروع کر دیا تاکہ زخموں سے مسلسل بہتا ہوا خون بند ہو سکے، کیونکہ خون کا مسلسل اخراج بھی ریحان کی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب زخموں سے خون بہنا بند ہو گیا تو عمران نے ٹائیگر سے ریحان کے جبڑے بینچ کر منہ کھولنے کے لیے کہا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کے پیالے سے چشمے کا پانی بھر کر ریحان کے حلق میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پہلے تو بہت کم پانی حلق سے نیچے اتر رہا تھا اور اس کے منہ کے سائڈوں سے باہر بہہ جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پانی کی خاصی مقدار ریحان کے حلق سے نیچے اترنے لگی اور اس کے ساتھ ہی ریحان کے جسم میں بہتری کے آثار تیزی سے پیدا ہوتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ریحان نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے یہ چشمہ یہاں بنایا اور تو نے اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، عمران نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنی شرٹ کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس کی ایک سائیڈ جھٹکے سے پھاڑی اور پھر اس کی پٹیاں بنانا شروع کر دیں۔ ریحان کی دونوں زخموں پر پٹیاں طے کر کے رکھیں اور باقی پٹیاں ان پر باندھ کر اس نے زخموں کی بینڈیج کر دی۔ ریحان اب ہوش میں تھا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران نے اسے منع کر دیا۔ تمہاری حالت اس وقت خاصی نازک ہے، اس لیے اٹھو مت، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گولیاں دل کے قریب پہنچ کر رک گئی تھیں ورنہ تم موقع پر ہی ہلاک ہو سکتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم ہوا ہے، پھر بھی تمہارا علاج باقی ہے، آپریشن کے بغیر تمہاری گولیاں نہیں نکالی جا سکتی ہیں، عمران نے اسے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ تو ریحان نے اس بات میں سر ہلا دی، پھر ٹائیگر کی مدد سے اس نے ریحان کو اٹھا کر اس انداز میں کاندھے پر ڈالا کہ اس کے زخموں پر دباؤ نہ آ سکے، اور پھر وہ اس طرف بڑھ گیا جہاں مادام شیتل کا ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ ایک تو وہ ہیلی کاپٹر ٹاپ سیکشن کا تھا اور پہاڑیوں میں چھپا ہوا تھا، اور دوسرا صفدر اور اس کے ساتھیوں نے آپریشن روم میں سب کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ مشینیں بھی ناکارہ کر دی تھی، اس لیے جزیرے پر موجود فورس اس ہیلی کاپٹر کو نہ روک سکتی تھی اور نہ نشانے بنا سکتی تھی۔ عمران نے احتیاط سے ریحان کو ہیلی کاپٹر کی ایک سیٹ پر لٹا دیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ہیلی کاپٹر پر سوار ہونے کا کہا اور خود پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ریحان کے پاس پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے اور جولیا عمران کے ساتھ سائیڈ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ عمران نے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہیلی کاپٹر تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ عمران کے چہرے پر سنجیدگی اور تشویش کے تاثرات نمایاں تھے، جو ظاہر ہے ریحان کے لیے تھے، جس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ عمران نے شہر پہنچتے ہی سب سے پہلے ریحان کو ناٹران کے سپرد کیا تاکہ اسے جلد سے جلد کسی ہسپتال لے جا سکے۔ اس کے بعد وہ سیدھا فلاور ہوٹل پہنچا۔ یہ شہر کولام تھا جو دارالحکومت سے زیادہ دور نہ تھا۔ فلاور ہوٹل کے 3rd فلور پر کمرہ نمبر 06 میں ڈاکٹر مہندر کے اسسٹنٹ ڈاکٹر جسونت سنگھ ملا۔ پاسورڈ کے تبادلے کے بعد اس نے فائل عمران کو دے دی۔ عمران نے فائل وہیں چیک کی اور ٹاپ 0 کے اوریجنل فارمولے کو دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر وہ ہوٹل سے نکل گیا۔ عمران کے ساتھی باہر موجود تھے، اسے دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آ گئے۔ کیا ہوا، مل گیا فارمولہ؟ جولیا نے بے تابی سے کہا۔ ہاں مل گیا ہے، میں اسے محفوظ کر کے آتا ہوں، اب تم لوگ آگے بڑھتے جاؤ، تم نے ہوٹل رینبو جانا ہے، وہاں کمرے میں لے لینا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ عمران نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کیا اصل نام سے کمرہ لیں گے؟ ہاں اب چھپنے کی ضرورت نہیں، عمران نے کہا۔ تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے ایک انتہائی ضروری کام کرنا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑ کر ایک شاپنگ سینٹر میں داخل ہوا۔ پھر تیزی سے آگے بڑھتا ہوا وہ اس کے عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس شاپنگ سینٹر کا فرنٹ چونکہ مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا، اس لیے عمران کو اس کا عقبی دروازہ باہر سے ہی نظر آ گیا تھا۔ دوسری طرف بھی سڑک تھی۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر کافی دور آنے کے بعد اسے جب ایک اور ایسا شاپنگ سینٹر نظر آیا جس کا دروازہ اس سڑک پر ہی تھا جس پر وہ پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزرا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ اس شاپنگ سینٹر میں موجود ایک کوریئر سروس کے آفس میں داخل ہو گیا۔ جی فرمائیے، کاؤنٹر پر موجود نوجوان لڑکی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، میں پاکیزہ میں اپنے پارٹنر کو ایک ضروری فائل بھیجنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، اوکے، فائل مجھے دے دیں، میں پیک کر دیتی ہوں، آپ پیکنگ مٹیریل یہاں لے آئیں اور میرے سامنے اسے پیک کریں۔ عمران نے کہا تو لڑکی سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ پیکنگ مٹیریل لے کر آئی تو عمران اس دوران کوٹ کے اندرونی جیب سے وہ فائل نکال چکا تھا جس پر واٹر پروف غلاف موجود تھا۔ کوئی خاص فائل ہے جناب؟ ہاں، کچھ بینکنگ سٹیٹمنٹس ہیں جو مجھے فوری بھجوانی ہیں۔ او اچھا، لڑکی نے کہا، اور پھر اس نے فائل کو عمران کی مرضی کے مطابق پیک کر دیا۔ عمران دیکھتا رہا، لڑکی واقعی پیکنگ میں ماہر تھی۔ پاکیزہ بھجوانا ہے اسے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ پیکٹ کب وہاں پہنچے گا؟ عمران نے پوچھا۔ تو لڑکی نے سامنے دیوار پر لگے ہوئے وال کلاک کو دیکھا۔ او آپ جلدی سے اس پر پتہ لکھ دیں جناب، ہماری ڈیلیوری جانے والی ہے۔ اس طرح 8 گھنٹے بعد یہ فلائٹ پر شوگران چلا جائے گا اور وہاں سے پاکیزہ، ورنہ پھر یہ کل یہاں سے جائے گا، لڑکی نے کہا۔ تو عمران نے لڑکی سے مارکر لے کر اس پر جوزف کا نام اور رانا ہاؤس کا پتہ لکھا اور پیکٹ لڑکی کو دے دیا۔ لڑکی نے پتہ پڑھا اور پھر کاؤنٹر کے نیچے سے اس نے رسید بک نکالی اور جلدی سے اس پر رسید نکلنے لگی۔ عمران نے اسی جیب میں سے جس میں اس نے فائل محفوظ کی تھی کرنسی بھی رکھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ایک بڑا نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ لڑکی نے رسید بک، پیکٹ، نوٹ اٹھایا اور ایک کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بقایا رقم اور رسید موجود تھی۔ جناب ابھی 4 گھنٹے بعد پاکیزہ پہنچ جائے گا، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر رسید اور بقایا رقم لے کر وہ اس آفس سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی وہ فٹ پاتھ کے خالی حصے کی طرف آیا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور پھر رانا ہاؤس کے نمبر تیزی سے پریس کرنے لگا۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، جوزف کافرستان سے۔ میں نے جہاں سے ایک پیکٹ ایک انٹرنیشنل کریئر سروس کے ذریعے تمہارے پتے پر بھجوایا ہے، 4 گھنٹوں کے بعد تمہیں مل جائے گا۔ جیسے ہی یہ پیکٹ ملے تم نے اسے فوری طور پر سر سلطان کو پہنچا دینا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا۔ تو عمران نے گڈ بائی کہہ کر رابطہ ختم کیا اور پھر اس نے سر سلطان کے آفس کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس وقت سر سلطان آفس میں موجود ہوں گے۔ جی صاحب۔ رابطہ ملتے ہی سر سلطان کے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او عمران صاحب آپ؟ 1 منٹ میں بات کراتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے عرصے بعد آپ کی آواز دلکش
سن کر دل باغ باغ میرا مطلب ہے کہ دل باغ باغ ہو گیا۔ امید ہے آپ بیمار سٹاف بحیریت ہوں گے۔ عمران کی زبان رواں ہوگی۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بول رہے ہو بیٹے؟ سر سلطان کی آواز سنائی دی، لیکن لہجے سے ہی لگتا تھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں دیار غیر سے، یا یہ سمجھ لیں کہ حسینوں کے دیش سے۔ اور آپ کے یقین کریں یہاں اس قدر حسن بکھرا پڑا ہے، حسن فطری بھی ہے اور غیر فطری بھی، جسے دیکھ کر مجھ جیسا بوڑھا کھوسٹ بھی آپ کی طرح جوان بن جاتا ہے۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا بتاؤ کس لیے فون کیا ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ میں نے جوزف کو کافرستان سے ایک پارسل بھجوایا ہے، وہ آپ کو پہنچا دے گا، بس یہی بتانا تھا، باقی سب باتیں کل آپ کی رہائش گاہ میں ناشتے کی ٹیبل پر ہوں گی۔ امید ہے آپ میرے لیے اچھا خاصا اور صحت افزا بلکہ تگڑے ناشتے کا بندوبست کر کے رکھیں گے۔ خدا حافظ، عمران نے کہا اور سیل فون کان سے ہٹا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ سیل فون جیب میں رکھ کر اس نے ایک خالی ٹیکسی لی اور ہوٹل رینبو روانہ ہو گیا۔ کاؤنٹر پر اسے صفدر اور اس کے ساتھیوں کے کمرے نمبروں کا علم ہو گیا، اس لیے وہ سیدھا اس کمرے میں پہنچا جس کے باہر صفدر کا کارڈ لگا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سب یہیں موجود ہوں گے، پھر واقعی اس کا اندازہ درست ثابت ہوا کیونکہ سارے ممبرز کمرے میں موجود تھے۔ واہ، اسے کہتے ہیں عقل مندی کہ صفدر نے جیسے ہی خطبہ نکاح یاد کیا، ساتھ ہی گواہوں کا بندوبست بھی کر لیا۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہاری گواہی تو قبر کے فرشتے ہی دے سکتے ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو اس بار عمران سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میرا خیال ہے تمہاری موجودگی میں قبر کے فرشتوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ ان سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر ایک مقامی نوجوان موجود تھا، اس کا ہاتھ گھوما اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے قریب پٹاخہ سا چھوٹا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ عمران اور اس کے ساتھی سنبھل ہی نہ سکے، لیکن عمران نے لاشعوری طور پر سانس روک لیا، لیکن اس کے باوجود اس کا ذہن یکلخت کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ پھر جس طرح کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے اس طرح اس کا ذہن یکلخت تاریک پڑ گیا۔ اس کے حواس جیسے کسی تاریک کنویں میں اترتے چلے گئے۔ پھر جس طرح تاریکی میں روشنی کا کوئی نقطہ سا چمکتا ہے، اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کا نقطہ سا چمکا اور پھر آہستہ آہستہ روشنی اور اس کے تاریک ذہن پر پھیلتی چلی گئی اور اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کا جسم صرف کسمسا کر رہ گیا تو اس کا شعور پوری طرح جاگ اٹھا اور اس کے ساتھ اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب وہ ہوٹل کے کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ اچانک ایک دھماکے سے کھلا اور ایک مقامی نوجوان نے کوئی چیز پھینکی اور پھر اس کا ذہن تاریک ہو گیا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا۔ وہ راڈز والی کرسی میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے نہ صرف وہ بلکہ اس کے سارے ساتھی بھی اس کی طرح کرسیوں میں راڈز پر جکڑے ہوئے تھے۔ ایک مقامی آدمی عمران سے چوتھی کرسی پر جکڑے ہوئے ٹائیگر کو انجیکشن لگانے میں مصروف تھا۔ عمران نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے راڈ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروں کو حرکت دی، لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کا ذہن کو جھٹکا لگا کہ کرسی کے پایوں کے ساتھ اس کے پیر بھی جکڑے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کرسی کے بازو پر رکھ کر انہیں بھی فولادی کڑوں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ عمران نے سوچا اور پھر جب وہ شخص آہر میں موجود صفدر کو انجیکشن لگا کر مڑا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ آدمی کافرستانی سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کا قریبی ساتھی میجر شیکھر تھا۔ خود ہی بے ہوش کرتے ہو میجر شیکھر اور پھر خود ہی ہوش میں بھی لے آتے ہو، تم ویسے بھی کہہ دیتے تو ہم تمہارے ساتھ چل کر آ جاتے۔ اس آفر کا شکریہ مسٹر علی عمران، میجر شیکھر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس وقت شاگل کی حفاظتی تحویل میں ہیں۔ عمران نے کہا تو میجر شیکھر ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ حفاظتی تحویل والی بات آپ نے خوب کہی، میں نے آپ کی حفاظت کے متعلق بہت سنا، کاش آپ سے کسی اچھے ماحول میں ملاقات ہوتی، میجر شیکھر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اچھے ماحول میں بھی ملاقات ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، مجھے افسوس ہے کہ اب آپ سے آئندہ ملاقات کا کوئی اسکوپ نہیں رہا، کیونکہ آپ سب کو موت کی سزا دی جا چکی ہے، صرف اس پر عمل درآمد ہونا ہے، اور یہ عمل درآمد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ میجر شیکھر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا کہ اس عدالت نے سزا دی ہے، کم از کم انصاف کی بین الاقوامی اصولوں کے تحت ہم سے صفائی تو مانگ لیتے بھلے آدمی، عمران نے کہا۔ شاگل کی عدالت میں وہ آ رہے ہیں اور آپ سے صفائی بھی لے لی جائے گی، لیکن بہرحال یہ سزا برقرار رہے گی، میجر شیکھر نے کہا۔ شاگل شام کو لام میں موجود ہے، کب آیا ہے وہ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تفصیل تو معلوم نہیں، لیکن بہرحال وہ یہاں موجود ہے، میجر شیکھر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ شاگل نے ہمیں کیسے کور کر لیا اور وہ بھی اتنی جلدی؟ کیا وہ پہلے سے جہاں موجود تھا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمام ساتھی ہوش میں آ چکے تھے، لیکن عمران اور میجر شیکھر کے درمیان ہونے والی بات چیت میں انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور شاگل اور اس کے پیچھے 4 مسلح افراد اور میجر شیکھر اندر داخل ہوئے۔
چاروں افراد کے کاندھوں پر مشین گنیں لٹکی ہوئی تھی. شاگل جس کے چہرے پر مسرت اور کامیابی کی چمک موجود تھی اور وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر اس نے دنیا کا سب سے بڑا اور ناممکن کارنامہ سر انجام دے دیا ہو. وہ آگے بڑھا اور پھر بڑے اطمینان بھرے انداز میں عمران کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا. میجر شیکھر اور اس کے ساتھیوں نے کاندھوں سے مشین گنیں اتار کر ہاتھوں میں لی اور پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے. تو تم لوگ حفاظتی انتظامات کے باوجود بلیک لاگ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر کیسے؟ شاگل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا. اس سے زیادہ حیرت انگیز بات تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے ہمیں کب اور کیسے چیک کر لیا، اور تم دارالحکومت میں ہوتے ہو، پھر تم یہاں کیسے پہنچ گئے اور تم نے ہمیں کور کیسے کر لیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو شاگل بے اختیار فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا. تم نے سیٹلائٹ سیل فون سے سیکرٹری ہارڈرا کے آفس میں پاکستان میں موجود رانا ہاؤس میں جو کالیں کی تھی وہ کولام میں کیچ کر لی گئی، لیکن تم نے دونوں جگہوں پر کوڈ میں بات کی جو ہماری سمجھ سے بالاتر تھا. البتہ ان کالز میں چونکہ تم نے اپنا نام لیا اس لیے میری ہدایت کے مطابق دونوں کالز کی ٹیپ میرے ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کر دی گئی اور انہیں سنا کر میں سمجھ گیا کہ یہ تم ہو. چنانچہ تمہیں ٹریس کرنے کا کام شروع کر دیا گیا. تم نے وہ سیل فون اپنے پاس ہی رکھا جس سے تم نے پاکستان کالز کی تھیں. جدید ٹیکنالوجی سے ہم نے اس سیل فون کے سم کارڈ کو ٹریک کیا اور یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اصل حلیوں میں موجود ہو. تیز رفتار ہیلی کاپٹر نے مجھے جہاں پہنچنے میں بھلا کتنا وقت لگ سکتا تھا، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ میری اسپیشل ایجنسی کے چیف گھنشیام سے گہری دوستی ہے. اس نے مجھے خود کال کیا تھا اور ساری تفصیل بتائی تھی کہ تم اور تمہارے ساتھی کس طرح سے یہاں پہنچے اور تم نے کس طرح جزیرے میں داخل ہو کر اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں کارروائی کی. چنانچہ ہم کولام پہنچ گئے. ہمارا پلان تھا کہ جب تم پوری طرح مطمئن ہو جاؤ تو تم پر ہاتھ ڈالا جائے اور اس کے بعد تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لایا جائے گا. اس بات کا خیال رکھا کہ تمہیں اس طرح بے بس کیا جائے کہ تم کسی صورت بھی اپنے آپ کو چھڑا نہ سکو. شاگل نے کہا. تم نے ہاں اتنی بھاگ دوڑ کی. ہمارا مشن تو ناکام ہو گیا اور اب تو ہم واپس پاکستان جا رہے تھے تاکہ اپنی ناکامی کی رپورٹ دے سکیں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. اسی رپورٹ کے باعث تو تم لوگ ابھی تک زندہ ہو، ورنہ میں تم لوگوں کو ہوش میں لانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا. تم بہرحال بلیک لاگ جزیرے میں داخل ہو گئی، لیکن تمہاری تلاشی لینے سے تمہارے پاس سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی. اب تم ہی بتاؤ کہ تم اس قدر حفاظتی انتظامات کے باوجود وہاں داخل کیسے ہو گئے؟ شاگل نے کہا. یقین تمہیں پھر بھی نہیں آئے گا کہ ہم جزیرے میں کیسے داخل ہو گئے. اگر ایسا ہوتا تو پھر تم جانتے ہو کہ ہم اس طرح خالی ہاتھ تو واپس نہ آ سکتے تھے. عمران نے کہا. مجھے گھنشیام نے یہ تو بتا دیا ہے کہ تم وہاں گئے تھے اور تم نے وہاں بھرپور کارروائی بھی کی اور گھنشیام کو بے بس کر دیا. تم نے اسے جس طرح سے بے ہوش کیا اور شاید جلد ہوش میں نہ آتا، لیکن اس کے ٹاپ ایجنٹ نے اس کی گردن کی دبی ہوئی رگ دیکھ لی جسے تم نے دبا دیا تھا تاکہ وہ طویل مدت تک بے ہوش رہے. لیکن اس ایجنٹ نے چیف کو فوراً ہوش دلا دیا اور ہوش میں آتے ہی چیف گھنشیام نے مجھے کال کر کے تمہارے بارے میں بتا دیا کہ تم جزیرے سے ٹاپ سیکشن کا ہیلی کاپٹر لے کر نکلے ہو. اس ہیلی کاپٹر کا بھی ہمیں پتہ چل گیا تاکہ تم نے اسے کولام کے نواح میں لینڈ کیا اور پھر وہاں سے تم بسوں اور ٹیکسیوں سے سفر کر کے یہاں آئے. شاگل نے کہا. ہم وہاں ضرور گئے تھے. چیف گھنشیام نے تمہیں یقیناً یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ ہم اس سے پاکستان سے حاصل کیے ہوئے ایک فارمولے کی فائل واپس لینے گئے تھے، لیکن وہاں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ چیف گھنشیام نے فائل اعلیٰ حکام کے حوالے کر دی. تو پھر وہاں ہمارے رکنے کا کیا مقصد باقی رہ جاتا تھا؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. میں تم سے بخوبی واقف ہوں عمران. اگر تمہارا مشن مکمل نہ ہوا ہوتا تو تم یہاں اس طرح اطمینان سے نہ بیٹھے ہوتے. شاگل نے سرد لہجے میں کہا. نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. فارمولہ واقعی مجھے چیف گھنشیام سے نہیں ملا اور نہ ہی اس سے ملنے کی مجھے کوئی توقع تھی. میں فارمولہ تو واپس نہیں لا سکا، لیکن ہم وہاں ایک ایسا کام کرائے کہ کسی بھی وقت اس پورے جزیرے کو ایک لمحے میں بھی تباہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ ہم چند افراد کی موت سے تو پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ افراد کبھی اور کسی ملک کے لیے ناگزیر نہیں ہوتے. البتہ اس جزیرے کے تباہ ہونے سے کافرستان کو ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی. عمران نے خشک لہجے میں کہا. تم مجھے شاید ایک عام ایجنٹ سمجھ کر اس انداز میں چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ میں شاگل ہوں، گریٹ شاگل. میں بھلا تمہاری اس احمقانہ بات پر کیسے یقین کر سکتا ہوں، اور یہ بات بھی میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ بات کیوں کی، تاکہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو فوری طور پر ہلاک نہ کر سکوں. شاگل نے منہ بناتے ہوئے کہا. چلو تم آزما کر دیکھ لو. ہم بے بس بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے ساتھیوں کے پاس مشین گنیں ہیں. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. جب تم ہلاک ہو جاؤ گے تو پھر یہ جزیرہ کیسے تباہ ہوگا، جبکہ ہم نے تمہاری مکمل تلاشی لی ہے. تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی. شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے. ابھی تو تم نے خود کہا کہ ہم نے چیف گھنشیام کو قابو کیا اور وہاں خاصی بڑی کارروائی کی اور ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا. صرف وہی لوگ زندہ بچے تھے جو ہیڈ کوارٹر سے باہر موجود تھے. ہمارے پاس کافی وقت تھا. ہم نے اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کا مکمل راؤنڈ لگایا. وہاں اسلحے کے ڈپو بھی ہیں اور چند ایسی مشینیں بھی جو ایٹمی بیٹریوں سے چلتی ہیں. اب تم خود سوچ سکتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. مجھے شک تھا کہ کافرستان سے واپس جانے سے پہلے کیا کر سکتے ہیں.
کہ کافرستان سے واپس جانے سے پہلے تم یا اسپیشل ایجنسی کے زندہ بچ جانے والے ٹاپ ایجنٹ ہمارے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں یا پھر شاید میری کال کیچ ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے احتیاطاً ترپ کا پتہ اپنے پاس ہی رکھا تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کر سکوں اور اس کا فائدہ اٹھا سکوں۔ میں نے ایسا کام کیا ہوا ہے کہ میری ہلاکت کے بعد بھی یہ جزیرہ تباہ ہو جائے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم ہمارے ساتھ سودا کر کے کافرستان کو ناقابل تلافی نقصان سے بچا لو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیسا سودا؟ شاغل نے کہا۔ سپر لیبارٹری سے ہمیں ٹاپ 0 فارمولے کی فائل منگوا دو تو ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے اور اس سے تمہیں یا کافرستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہماری میزائلوں نے بہرحال کافرستان پر تو حملہ نہیں کرنا۔ ہم تو یہ میزائل کافرستان سے تحفظ کے لیے بنا رہے ہیں، جبکہ یہ جزیرہ تباہ ہو گیا تو اس میں موجود وہ مشینری بھی تباہ ہو جائے گی جس کے ذریعے کافرستان نے شوگران کو نظر میں رکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے شوگرانی حکام پریشان ہیں۔ عمران نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ بہرحال تمہیں ہر صورت میں لاشوں میں تبدیل ہونا ہے۔ اگر تم بتا دیتے کہ تم کیسے حفاظتی انتظامات کے باوجود ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہوئے تو بہتر تھا۔ تمہیں نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، شاغل نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مشین گن مجھے دو، شاغل نے پیچھے کھڑے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے آگے بڑھ کر مشین گن شاغل کے ہاتھ میں دے دی۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ علی عمران، شاغل نے مشین گن کا رخ عمران کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سخت اور صفاقانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی کافرستان کے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ غداری؟ کیسی غداری؟ شاغل نے چونک کر کہا۔ تم مجھے ہلاک کر کے دیکھ لو، پھر دیکھنا ایک گھنٹے کے اندر اندر جزیرہ بلیک لارک کا کیا حشر ہوتا ہے۔ میرے یا میرے ساتھیوں کی ہلاکت سے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا جزیرے بلیک لارک کے تباہ ہونے سے کافرستان کو پہنچے گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ شاغل تمہاری اس حماقت کا علم بہرحال اسپیشل ایجنسی کے چیف گھنشام اور کافرستان کے اعلیٰ حکام کو ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ تم بہتر سمجھ سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم ٹریگر دبا دو، عمران نے بھی مطمئن لہجے میں کہا۔ تم نے وہاں کیا کیا ہے؟ شاغل نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ یہ بات تو تمہیں اس وقت بتائی جا سکتی ہے جب تم ہم سے سودا کر لو گے، ورنہ نہیں۔ چیف گھنشام کو بھی اس کا علم نہیں۔ صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ تم نے گھنشام سے بے شک پوچھ لو کہ ہم وہاں کتنی دیر رکے رہے اور وہ کتنی دیر تک بے ہوش رہا، اس سے تمہیں خود ہی میری بات کا یقین آ جائے گا، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ گھنشام سے بات کر ہی لی جائے، شاغل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ کبھی بھی یہ بات تسلیم نہیں کرے گا، میجر شیکھر نے کہا۔ چلو وہ تسلیم نہ کرے، لیکن وہ ان مشینوں کو جو ایٹمی بیٹریوں پر چل رہی ہیں چیک کر کے بتا تو سکتا ہے کہ ان کے تباہ ہونے سے کیا نقصان پہنچے گا۔ ویسے یہ عمران انتہائی شیطانی ذہن کے آدمی ہیں۔ اب جبکہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ لوگ اس جزیرے پر جا کر واپس آئے ہو تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، شاغل نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چیف، یہ لازمن وہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں آ سکتا، میجر شیکھر نے کہا۔ اوکے، تم ان سب کے ساتھ یہاں رک کر ان پر نظر رکھو، میں گھنشام کو کال کر کے ابھی آتا ہوں، شاغل نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ مشین گن شاغل نے واپس اسی آدمی کو دے دی تھی۔ میجر شیکھر، تمہارا سیکرٹ سروس میں کیا عہدہ ہے؟ عمران نے میجر شیکھر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں چیف کے حفاظتی گروپ کا انچارج ہوں اور بس، میجر شیکھر نے کہا۔ مجھے تمہاری موت پر بہرحال افسوس رہے گا، عمران نے کہا تو میجر شیکھر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ میجر شیکھر نے کہا۔ کھیل تو ختم ہو چکا میجر شیکھر، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کیسا کھیل؟ میجر شیکھر نے چونک کر پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ شاغل کا نمبر 2 کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میجر نٹور چیف کا نمبر 2 ہے، میجر شیکھر نے کہا۔ اگر شاغل کے نمبر 2 بننا چاہتے ہو تو میرے قریب آؤ اور کان میں میری بات سن لو۔ فکر مت کرو، میرے تو ہاتھ اور پیر دونوں راڈز میں جکڑے ہوئے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، عمران نے کہا۔ میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ میجر شیکھر نے کہا اور تیزی سے بڑھ کر وہ عمران کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور آگے آ جاؤ، ڈرو نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو میجر شیکھر اور آگے ہو گیا۔ اب وہ عمران کے بالکل قریب تھا کہ یکلہت کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی عمران کا جسم حرکت میں آیا اور پلک جھپکنے میں میجر شیکھر ہوا میں بلند ہو کر دیوار کے ساتھ کھڑے چاروں مسلح آدمیوں کے ساتھ ایک دھماکے سے ٹکرایا اور وہ پانچے ہی چیختے ہوئے نیچے گرے کہ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر ایک کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گرنے والی مشین گن جھپٹی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی کمرہ میجر شیکھر اور اس کے ساتھیوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے نیچے گرے اور ساکت ہو گئے۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ یہ ایک راہداری تھی جس کا آخری سرا آگے جا کر مڑ گیا۔ عمران جیسے ہی اس کے موڑ پر پہنچا اور اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں اسے نظر آئیں، سیڑھیوں پر ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ عمران سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا، اس نے سر باہر نکال کر دیکھا تو یہ ایک اور راہداری تھی جس کے ایک دروازے سے شاغل کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا، یہ ایک کمرہ تھا، شاغل ٹرانسمیٹر پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو گھنشام، یہ عمران ہے جو اپنے کسی بھی مشن میں کامیاب ہوئے بغیر نہیں لوٹتا، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا اس نے تم سے واقعی ٹاپ 0 فارمولہ حاصل کر لیا ہے؟ اوور،
شاغل نے چیختے ہوئے کہا، جب میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے۔ گھنشیام کی آواز سنائی دی، اب مجھے پرائم منسٹر سے بات کرنی پڑے گی، شاغل نے کہا، اور اس کے ساتھ مشین گن بردار کھڑے تھے۔ پرائم منسٹر سے بات کرنے سے پہلے مجھ سے بات کر لو، عمران نے دروازے کے سامنے آتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائر کھول دیا۔ دوسرے لمحے دونوں مشین گن بردار چیختے ہوئے اچھلے اور گولیوں سے چھلنی ہو کر نیچے فرش پر گر کر تڑپنے لگے، اور چند لمحوں بعد ہی ساکت ہو گئے۔ شاغل کو جیسے سکتہ سا ہو گیا، البتہ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ تم، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ شاغل کے منہ سے نکلا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تو عمران نے ایک زکن سی بھری اور فوراً اس کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کے عقب میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ شاغل اس کی طرف مڑتا، عمران کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور شاغل کے منہ سے چیخ نکلی۔